اوقات ممنوع 3 تھے، کل آپ کے سامنے ذکر ہوئے، جس میں کسی قسم کا سجدہ ہی جائز نہیں ہے، نہ فرضوں کا، نہ سنتوں کا، نہ وجوب کا، نہ نفلوں کا، نہ سجدہ تلاوت، نہ جنازہ۔ اوقات مکروہ 2 ہوتے ہیں، اس میں نوافل ناجائز ہیں، باقی عبادات آدمی ادا کر سکتا ہے۔ نوافل کی ممانعت ہے، تو گویا ممانعت نوافل کی اگر دیکھی جائے تو اس کے 5 ٹائم ہو چکے ہیں۔ 2 اوقات تو مکروہ ہے اور 3 ممنوع قسم کے ہیں۔ اس میں عبادت، شیطان کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس میں شیطان خوش ہوتا ہے، یہ میرے بندے میری عبادت میں کھڑے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے، شیطان کو رسوا کرنا ہے۔ وہ بندوں کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے تو بندے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ناراض کر کے، اور اگر اس کی بات مان لی وہ ظالم خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو 3 اوقات، 5 اوقات میں نوافل کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا پہلا اور آخری حج تھا، حجۃ الوداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ بڑے بڑے مسائل اس حج میں اللہ نے واضح کیے ہیں اور صحابہ کرام اور صحابیات نے ان کو محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی آیا، ایک موقع کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، دوسرا حضرت میمونہ کا واقعہ ہے۔ اللہ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، تمام امت مسلمہ کی ماں ہے، عظمت والی، رفتوں والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکمل کیا، حرم میں لوگ بر وقت اٹھے ہوتے ہیں، اس لیے نماز جلدی پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، وضو کے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کو الجھایا نہ جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ ذرا لوگ دیر سے آتے ہیں، رمضان میں جلدی آتے ہیں، ہم بھی ان کو جلدی فارغ کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں دیر سے آتے ہیں، اس لیے اسفار میں نماز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہاں تو لوگ ماشاءاللہ بر وقت ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بر وقت نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اور حرم کے اندر خاص طور پر اختصار بھی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لمبے ٹائم کے ساتھ وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، تو وضو کے مسائل بنے ہوتے ہیں، نماز پڑھاؤ، کوئی اپنے دائیں بائیں جائے، کوئی کافی وقت سے آئے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ترتیب تھی اور آج بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کوچ کا اعلان کر دیا، چلو بھائی جا رہے ہیں مدینہ۔ تو پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف الوداع فرما چکے، نبی کے ساتھ صحابہ بھی فرما چکے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو بھی مکہ جائے گا، حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، وہ آخر میں بیت اللہ کا طواف کر کے بیت اللہ سے الوداع ہوگا۔ وہ یہ نہیں ہے کام کرتے کرتے چلو بھائی چلتے ہیں، آخری وقت وہ جائے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور بیت اللہ کے طواف کے دوران دعا، بعد میں دعا کرے گا، نفل پڑھے 2، اس کے بعد طواف کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں۔ وہ قرآن نے ذکر کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، 2 رکعتیں پڑھو۔ تو یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہیں، طواف الوداع واجب ہوتا ہے، عمرے والا ہو حج والا ہو، کہ مکہ چھوڑتے وقت آخر میں تم نے جا کر بیت اللہ کا طواف کر، یہ عظمت والی عبادت، اور بیت اللہ کو کہو بیت اللہ آئے تھے تیرے پاس رہ کر عبادت کرنے کے لیے، رحمتیں برکتیں سعادتیں لینے کے لیے، اب میری مجبوری ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اپنے وطن جا رہا ہوں، اپنا فلاں جا رہا ہوں، یہاں میری اب گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تیری زیارت سے مجھے محروم نہ کرے، مجھے بار بار تیری زیارت کے لیے اللہ موقع دے دے، نہیں دل چاہتا لیکن مجبوری میں جانا پڑتا ہے، بیت اللہ سے الوداعی لینی پڑتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سے پہلے صحابہ کو کہہ دیا، وہ طواف الوداع کر چکے کہ نماز پڑھیں گے فوراً نکل جائیں گے۔ نماز صبح صادق کے بعد پڑھا دی نبی نے، جانے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے سامنے پریشان، رنجیدہ غمدیدہ۔ نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ لوگوں نے طواف کیا، میں تو طواف ہی نہ کر سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسئلہ پوچھ لیا، عورتوں کا عذر بھی ہوتا ہے نا، تو عذر میں عورت طواف نہیں کر سکتی ہے، بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، عورتوں کا جو شرعی عذر ماہواری کا ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا تجھے شرعی عذر تھا؟ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا، فرمایا طواف زیارت کر لیا تھا جو حج کا مرکزی رکن تھا؟ نبی نے فرمایا وہ نہ کیا تو رک جانا پڑتا ہے۔ فرمایا وہ میں نے کر دیا تھا۔ فرمایا پھر؟ فرمایا طواف الوداع میں نے نہیں کیا، سارے لوگ طواف الوداع کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کر اللہ کی بندی، ہمارے باہر نکلتے تو طواف الوداع کر دو۔ اب طواف الوداع اس نے کیا، اس کے بعد بات چلی تھی کل نفلوں کی کہ ان اوقات میں نفل نہیں ہوتے ہیں۔ طواف کے 2 رکعتیں نفل واجب ہیں، لیکن ام سلمہ نے یہاں بیت اللہ میں نہیں پڑھے، مقام ابراہیم کے پاس نہیں پڑھے، طواف کر دیا۔ کیوں نہیں پڑھے؟ یہ نفلوں کا ٹائم نہیں ہے، اس ٹائم نفل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا ام سلمہ نے طواف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ طواف تو ہو گیا۔ فرمایا پھر چلو نکلو۔ فرمایا تو نفل تو شروع طلوع ہونے کے بعد ہوں گے۔ فرمایا چلو نکلو، مقام ابراہیم کے پاس افضل ہے پڑھنے، وگرنہ جہاں بھی آدمی پڑھ سکتا، قافلہ روکا ہوا ہے، ایک آدمی کی وجہ سے قافلہ مزید نہیں روکا جا سکتا، واجب ادا ہو گیا۔ نفل جا کر راستے میں نبی ایک جگہ رکے، خود بھی اشراق پڑھے، اب ام سلمہ کو کہا یہاں نفل پڑھ خدا کی بندی۔ بات سمجھ آئیے؟ اگر اس صبح کے صادق کے بعد طلوع شمس تک نفل جائز ہوتے، ام سلمہ بیت اللہ کے نفل کبھی بھی نہ چھوڑتی، مقام ابراہیم کے پاس کبھی نفل نہ چھوڑتی، اس کو بھی پتہ تھا مسئلے کا۔ پھر نبی کو بتایا، نبی نے فرمایا چلو خیر ہے آگے چلو، آگے موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جائز ہے۔ یہ صبح صادق کا نبی نے فرمایا، صبح صادق جب صبح صادق ہو گئی، صبح ہو گئی، رات ختم ہو گئی ہے، تو فرمایا طلوع شمس تک 2 سنت اور 2 فرض نماز ہے بس۔ ہاں کوئی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ ایک مسئلہ ہوگا، قضاؤں کا الگ مسئلہ ہے، ان کے لیے وقت ہے، لیکن نوافل کا وقت ختم۔ نوافل تہجد کو پڑھو صبح صادق سے پہلے، اب اس کے بعد اشراق کے بعد ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اللہ کے بندو ان اوقات میں نفل نہیں ہوتے ہیں، لیکن آج کل نا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، سنی سن ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ ادھر سنی سن ملنگ جو کہتا ہے یہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بھنگ میں مست بندہ کوئی نعرہ لگاتا ہے یہ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، میڈیا کے اوپر جو الٹی سیدھی کرتا ہے یہ سنی سن ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا تھی کہ مسئلے کی تحقیق کرنے کی اس کو نوبت نہیں آتی ہے، مسئلے کو ایک عالم بیان کرے، ایک حدیث والا بیان کرے، وہاں اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ للو خیرہ جو بھی کرتے ہیں بچائے اس کی بات سنی اور سن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اور حرم میں بھی دیکھا بہت سارے اتنے دور سے جاتے ہیں، طواف کیا
اور مجھے ایک ساتھی کہنے لگا حرم میں ہو جاتے ہیں. یہ حرم کی بات میں نہیں کی ابھی ام سلمہ کی. اگر ہوتے تو ام سلمہ یہاں تبرک 2 نفلوں کو کبھی بھی نہ چھوڑتی. ایک مسئلہ ہے، بس بات ختم. لیکن وہاں لوگ چونکہ جہالت میں جا کر انہوں نے کہا 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے سنا ہے، چونکہ ہم نے سنا. اگلا مسئلہ بھی سنتا نا، نفلوں کے لیے 5 اوقات منع ہیں، 5 اوقات میں نفل منع ہوتے ہیں، یہ نہیں سنا. تو چونکہ طواف کے بعد نفل ہوتے ہیں، اللہ اکبر. اس کو دیکھا دوسرے نے، وہ شروع کر گیا. اس کو دیکھا تیسرے نے، وہ شروع کر گیا. کون ہے؟ اللہ اکبر. لگاتار دڑا دڑ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی کہتے ہیں چونکہ ان لوگوں کے نزدیک ایسے، ان لوگوں کے نزدیک بھی نہیں ہے، وہ بھی حدیث والے عالم ہیں، اللہ نے ان کو عظمت والا مقام دیا ہے، ان کے ہاں بھی نہیں ہے. یہ جہالت میں ہے، جہالت میں. اور مجھے ایک موقع یاد ہے، طواف صبح کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے اور ساتھی بھی پڑھ رہے تھے. ایک صاحب کہیں طواف کر کے آئے یا جیسی بھی تھا، اس کو کوئی ذوق تھا، وہ آیا 2 نفل کیے. اس نے کپڑے ہمارے والے پہنے ہوئے تھے، شلوار قمیض. 2-3 عربی بیٹھے ہوئے تھے، قرآن وہ بھی پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ ان میں بھی شعور ہے. اور میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں. انہوں نے آتی میرے قرآن پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، بند کرو قرآن. مجھے کہنے لگے اپنے عربی میں، اللہ تمنعوا ہذہ، اس آدمی کو روکتے نہیں ہو. میں اس کی طرف دیکھ، اس نے سمجھا یہ شلوار قمیض والا پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، تو پاکستانی کو منع کرے. اور وہ میرا بھی قرآن پڑھنا سن رہے تھے، ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی. میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی آیتیں، الفاظ اور معنی پر غور کر کے جا رہا تھا، وہ بھی سمجھ گئے تھے. بار بار مجھے کہا، تینوں تھے، تینوں آ گئے. بڑی لمبی بات کی ہے. میں نے پھر اس سے بات کی. اس نے کہا، اگلی بات انہوں نے کہہ دی ہے، حل یجوز الصلاۃ، میں اس وقت میں یہ نماز جائز ہے یہ جو پڑھتا ہے؟ میں نے آگے جائز ناجائز کو چھوڑا. میں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس. حدیث سنائی، عربی تھا. ایک دم خوشی کے ساتھ اس نے پیشانی چومی. جزاک اللہ، ھذا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا دیا، اٹل فیصلہ ہو گیا. یہ پاکستانی کیا کرتا ہے؟ اس کو بلایا، وہ پاکستانی تھا ہی نہیں، وہ میری بات ہی نہ سمجھے. وہ تھا، وردی اس نے پہن لی تھی، ہمارے طرح کپڑے پہن لیے تھے، لیکن تھا وہ ملیشیا کا. لیکن بعد میں اس کو اشاروں سے بات ہو گئی، وہ سمجھ چکا تھا. وہ بھی اچھا نیک آدمی تھا. اس نے کہا، جی غلطی ہو گئی ہے، خطا. چل بھائی، ہاں ٹھیک ہے، خطا ہو گئی، لیکن یہ وقت ممنوع کا ہے. اب لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، وہاں جائز ہے. او خدا کا بندہ، کہاں جائز ہے؟ وہاں والے بھی کہتے ہیں ناجائز ہے، علماء بھی کہتے ہیں ناجائز ہے، اللہ کا نبی کہہ گیا ناجائز ہے. پیچھے کیا رہتا ہے؟ یہ اوقات ممنوع کے ہیں، لیکن دیکھا نہیں، سنا نہیں ہے. کسی جید کو، عالم کو دیکھا دیکھی کے ساتھ ہم سنو کر دوڑ جاتے ہیں. بیڑ چال دوسرے لفظوں میں ہے. کیوں حافظ جی؟ ہم بیڑ چال چلتے ہیں، جو جا رہے ہیں پیچھے، ہم بھی پیچھے لگ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. پہلے سوچ تو صحیح، یار یہ کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ان کا کیا حق ہے، کیا جواز ہے؟ ہر جگہ مسلمان کی اس وقت بیڑ دوڑ ہے، بیڑ چال ہے. اللہ اس کو چھوڑو، تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے ذریعے سے تحقیق کر کے کسی مسئلے، کسی طریقے کو اپناؤ. ایسے نہیں ہے جو اندھا جا رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو میں نے کل بھی ذکر کیا نوافل ناجائز ہے. تو ایک صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے چونکہ وہاں ہوتے ہیں. میں نے کہا چونکہ وہاں بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کرنے والے غلطی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن منع کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، سنا نہیں، سمجھا نہیں ہے، تو پھر ایسی بھیڑ چال چل جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. اللہم ربنا ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما. یا اللہ عتق من النار کا اشرا جا رہا ہے، تو ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما، ساری امت کو جہنم سے نجات نصیب فرما. جو امت دین سے دور
ہے اس کو دین کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، جو امت بے نمازی ہے یا اللہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بے راہ روی ہیں ان کو راہ راست پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس رمضان کو امت کے لیے سعادت کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ فرما، اور ان سعادتوں اور برکتوں سے امت کو دین میں آنے کی، دین کی اتباع کی، سچے نبی کی سچی غلامی کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اغیار کی غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما، چھوٹے بڑوں کو بھی، عوام کو بھی، ارباب اقتدار کو بھی، ارباب اقتدار کو بھی یا اللہ مغرب کی غلامی سے محفوظ فرما، مغرب کی اتباع سے، اس کے پیچھے دوڑنے سے محفوظ فرما، سچے دین کے پیروکار بنا دے یا اللہ تو ہمیں شیطان کے شکنجوں سے، کفر کے شکنجوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ اسلام والے احکام کی اتباع نصیب فرما، دنیا میں یہودیت کا پنجہ سود کے ذریعے سے پوری دنیا پہ پنجہ گاڑا ہوا ہے، یا اللہ اس ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نصیب فرما، عوام کو سمجھ نصیب فرما، اس دلدل سے نکلنے کی توفیق اور سمجھ نصیب فرما، اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ کفر کے شکنجے میں دنیا پھنسی ہوئی ہے، یہودیت کے شکنجے میں، سود کی لعنت میں آئی ہوئی ہے، اللہ تو اس لعنت سے ساری امت کو محفوظ فرما، سچے نبی کا، سچے قرآن کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، یا اللہ اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دیں، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔